آج جمعرات کا روز ہے، بعد فجر صبح طلوع ہو چکی ہے، سورج نکل چکا ہے اور چند مبارک دی 17 تاریخ ہے۔ سارا اسلامی سن ہجری 1443 ہجری ہے اور انگریزی 2021 23 دسمبر۔ تو اج کی مختصر گزارشات جو ہے 5-10 منٹ کے درمیان والدین کے متعلقہ ہے، یعنی جو بچیاں کے والدین ہیں انہوں نے متعلقہ ہے گزارشات، چونکہ بچیاں سردی یا چھٹیاں سکولوں جو ہو گئی ہیں اور جب تک چھٹیاں نہیں ہوئی سن ماں باپ کے سر تے یہی بھوت سوار رہا کہ بچے جانا ہوتا ہے، ٹیوشن ہوتی ہے، پڑھنا بھی ہوتا ہے، ٹہلنا پڑھنا ہوتا ہے، تو لہٰذا تھوڑا جا ضروری انہوں کوشش دے دیتی، وہ سلسلہ چلتا رہا اس طرح۔ اور پھر بھی ماں باپ کی جو سوچ ہے اولاد کی سوچ بھی وہی ہو رہی ہے، جو سوچ ماں باپ رکھتی ہے وہی سوچ اولاد کے منتقل ہو رہی ہے۔ ماں باپ کی سوچ اگر اولاد دیندار آئی، دینداری آئی ہے ماں باپ کی سوچ، تو انہوں کی اولاد کچھ نہ کچھ دین اللہ رغبت رکھتی ہو، اور جنہ جنہ ماں باپ کی سوچ ہی بعد دنیا ہے انہوں کی اولاد بھی ظاہر ہے دنیا کی سوچ فکر رکھے گی، کیونکہ یہ جہان جڑا ہے یہ دارالعمل ہے، اس جہان دے اندر بندے جو بیجنا ہے اس کو انہیں بڑھنا ہے۔ ساڈے مسلمانوں دے اتنے عرصہ دراز ہو دین تو دوری دے جو اسباب ویلا کا ذرائع ہے وہ خواہشات کی اتباع اور نفس پرستی اور حرص دنیا اتنی سوار ہے ساڈے تے کہ اللہ تعالیٰ دے پاک گھر والے متوجہ ہونا کے درکنار شاید سانو خیال ہی کدے نہ آیا ہو، تصور ہی ساڈے ذہن چوں نکل چکا ہے اللہ ماشاء اللہ۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ساڈے دلوں کے اندر دنیا نے گھر کر لیا ہے، دنیا کی حرص و حوث کا اساں شکار ہیں، اور دنیا جتوں ملے جویں ملے جس دن ملے جتنی ملے جیو جی ملے اس دے اسی طالب بن گئے۔ ان کی وجہ ہے کہ سانوں جو تعلیم کا نظام دتا گیا ہے اس تعلیمی نظام کا مقصد ہی دنیا ہے، اور ایک تاریخ کے اندر ایک چیز واضح ہے، اور قرآن پاک نے بنی اسرائیل قوم جڑی ہے سی اس قوم کے حالات قرآن پاک کے اندر بڑے تفصیل نال بیان فرمائے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم بڑی پرانی قوم ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام تو سلسلہ اس قوم کا چلیا ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء بھیجے نے اس قوم کی اصلاح واسطے، یہ کے بعد دیکھ رہے تو اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے فرعون نے گھر پرورش کرا کے اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ظلم و ستم اور اس کے خاتمے کا ارادہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسا فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس نے میری ربوبیت نے بلا
تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا مولا میری کمر مضبوط کرو، میرے بھائی کو بھی میرے لال ہے اگر ورنہ فرماؤ تھا کہ بھائی حضرت علیہ السلام کو کہ نبی صاحب دونوں بھائیاں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون بن بھیجا۔ فرعون نے پوری قوم کو غلام بنایا ہوا سی، ذہنی فکری جسمانی غلامی ہر طرح کی اس قوم کے اتنے مسلط ہے سی جیڑی قوم بنی اسرائیل دی سی فرعون نے انہوں اپنا غلام بنایا ہے۔ تو غلامی جڑی ہوتی ہے یہ بہت بدتر صفت ہے، دنیا کی غلامی، دنیا داراں کی غلامی۔ ہاں بندہ مومن تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا غلام بنتا ہے، اور کسی کا غلام نہیں بن سکتا۔ تو جدوں تک مسلمانوں کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اسلام، تعلیم قرآن غالب رہی ہے، ادوں تک مسلمان سارے غلامی رسول پروان چڑھتے رہے۔ اور اج غلامی رسول کشاں کشاں کوئی ویلیاں مورتی لے کریا، تو یہ سارا سلسلہ ساڑھے اندر صرف اس سے دنیا نے ڈالیا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نجات دیتی، اور فرعون اور فرعون کے لو لشکر کو اللہ تعالیٰ نے دریا نیل کے اندر غرق کر دیتا۔ اور وہ قوم جدوں آزاد ہو گئی فرعون کی غلامی تو، موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں اپنی قوم کو، دریا پار کیتا ہے، اگے بیٹھا تھے کچھ لوگ بت بنا کے بیٹھے سن، انہاں بتاں کی پوجا کر رہے سن۔ تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی تھی کہ اے موسیٰ ایویں دا ایک خدا سانوں بھی بنا کے دے۔ یعنی اتنی کمزور اس قوم کے نظریات کہ ہن انہاں نوں فرعون کو نجات ملی ہے رب کے نبی دی توسط اور وسیلے نال، تے یا دریا پار کیتا ہے تے اپنی اس توحید نو بھلے کھڑے، اس حقیقت نو بھلے کھڑے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس قوم کا ذکر جدوں تک موسیٰ علیہ السلام دے اقوام قوم آپ دے احکام دی حکم دی پابند رہی ہے نا، ادوں تک اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل قوم نو ہر مشقت تو بے نیاز کر دے، اور انہاں واسطے آسمانہ کو پکا پکایا کھانا نازل ہوا۔ پکا پکایا کھانا اس قوم بنی اسرائیل نے کھانا، یہ دو دسترخوان واسطے نازل ہوئے آسمانہ تو۔ جدوں انہاں نبی نو من لیا، یعنی جتنی دیر وہ موسیٰ علیہ السلام دی اتباع دے اندر قوم رہی ہے، نبی دی غلامی دے اندر قوم رہی ہے، رب تعالیٰ انہوں نے کھیتی باڑی تو بھی بے نیاز کر دیتا، اور انہوں نے پکے پکائے کھانے ملتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ سانو ملتا ہے اگر اساں سچے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حقیقی معنی چ بڑھیے اور اپنی اولاداں اس رستے سے چلائیے، تو رب تعالیٰ بنی اسرائیل کا صرف نہیں ہے، رب تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بہت زیادہ فضل فرماون والا ہے، فرماندا ہے، فرمایا ہے، فرمائے گا۔ لیکن اساں اس بنی اسرائیل قوم نے کی کیتا بھی جدو پکا پکایا وہ حلوہ کھانا انہوں نے پٹیر روسٹ ہوئے ہوئے ملنے، تو قوم نے ایک دن عرض کی تھی آلہ انہوں نے مل رہا بغیر محنت دے، آلہ مل رہا، قوم نے ادنا دا سوال کر دیا۔ قوم نے عرض کی تھی کہ اے موسیٰ یہ حلوہ اور یہ پکا پکایا منا سلوہ کھا کھا کے نہ ساڑھے منہ پہ گیا ہے، لہذا ہن تساں اپنے رب اگے عرض کرو کہ وہ ساڑھے ہستے زمین اچھو اس سبزیاں تے پھل تے دال تے مسور تے چیزاں اگاوے، کیونکہ ایسا مطلب کھا کھا کے ایک کھانا منہ پہ گیا ہے،
لہذا اسی اور کرارا چسکا کرنا چاہنے ہیں منہ دا کرارا ذرا ہو جائے آئی سانو انہاں چسکیاں ہی لے دے کے بہ گئے نا انہاں چسکیاں پیچھے اساں دن رات ایک کرتے ہیں انہاں چسکیاں پیچھے دن رات ساڑھا ایک ہو گیا لذت کھانے دی جڑی ہے وہ دوبارہ تو اس چیز نو قرآن پاک بیان فرمایا ہے کہ جب اس قوم نے منہ سلوہ دی بجائے آلہ دی بجائے ادنا مانگ لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَالَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اپنا عصا مارو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے یعنی پتھر اور ہر گروہ اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا تو پہلی انہوں دے اندر جدو رب تعالیٰ دے نازل کردہ اتارے ہوئے کھانے نو انہوں دا من چاہ گیا رب تعالیٰ دی اس نعمت دا انہوں شکر نہ کیتا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب پہلا ہی انہوں دے دوتے وعدے کیتا ڈالیا کہ انہوں دے دل پھٹ گیا آپس جیڑے کٹھے سن وہ 12 قبیلیاں تقسیم ہو گئے اپنا اپنا قبیلہ علیحدہ ہو گیا یعنی اتفاق انہوں دا ختم ہو گیا اتحاد ختم ہو گیا اور اپنا اپنا قبیلہ وہ علیحدہ ہو گیا انہوں نے پھر انہوں نے علیحدہ علیحدہ رستہ ملیا اور انہوں سے علیحدہ گھاٹ بن گیا پانی پی بنا پھر قوم نے اگے موسیٰ علیہ السلام اس جدو عرض کی تھی وَإِذْ قَتَلْتُمْ يَا مُوسَىٰ قُلْتُمْ قتلتم یا موسیٰ نہیں وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ اور جب کہا اے موسیٰ لن نصبر ہم سے ہرگز صبر نہیں ہوگا علی طعام واحد ایک کھانے تے ساڈا کوئی گزارا نہیں ایک کھانے تے اسی نہیں رہ سکتے یہ اس قوم نے جدو آکھا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ ہے فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ تو موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے یخرج لنا ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض زمین میں سے نکالے کیا بقلہا ساگ کسائہا ککڑی وفومہا گئیوں وعدسہا مسعور وباسلہا پیاس یعنی اے موسیٰ اپنے رب سے آپ یوں عرض کیجئے کہیے کہ ہمارے لیے زمین سے یہ چیزیں نکالے اگائے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا فرمایا اپنے قوم سے آتستبدلون الذی کیا تم ادنا کے بدلے اعلیٰ کے بدلے ادنا مانگتے ہو یعنی اعلیٰ جو رب نے دیا اس کو چھوڑ کر ادنا کی تم طلب کرتے ہو یعنی تمہیں محنتیں کرنی پڑے گی یہ سارا نظام کرنا پڑے گا تو اعلیٰ کو چھوڑ رہے ہو اور ادنا مانگ رہے ہو آگے فرمایا آتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ ان سے فرما دو اہبطوا مصرا جاؤ زمین میں فَإِنَّ لَكُمْ مَا فَعَلْتُمْ جاؤ شہر میں اترو وہاں جو تم نے مانگا ہم تمہیں دے ٹھیک ہے جاؤ جو تم نے مانگا ہے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا مانگا ٹھیک ہے ہم تمہیں دیتے ہیں کسی شہر میں جاؤ چلے گئے اگے ہوں اللہ تعالیٰ انہوں نے عذاب دا ذکر فرمایا اس قوم دے اتے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور نداری وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے یعنی محتاجی بھوک غریبی ہر طرح کے عذابات انہوں نے گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
یہ بدلہ ہے اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ یہ سورۃ البقرہ پہلے سے 12 کا یہ چھٹا رکوع ہے جو آدھا میں نے آیت پاک کا ترجمہ اور دوسرا رکھ لیا۔ تو تمام والدین جو ہیں ان کو صرف اس لیے یہ قرآن پاک سے ایک واقعہ تھوڑا سا سنایا ہے کہ آپ والدین غور کریں، اگر آپ اپنی اولاد کو دنیا میں کوئی افسری دلانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ایک طرف ان کو رکھیں، اور دوسرا اگر آپ دیندار بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم دین کے لیے بچوں کو وقت دے دیا کریں۔ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو چھٹیاں ہیں بچوں کو ملی، ان چھٹیوں سے ماں باپ ہی فائدہ اٹھائیں گے میرے خیال میں، کہ گھروں کے کام کاج وہ بچوں کے ذمے ہوں گے اور بچے وہ کام نپٹائیں گے۔ تو جب سکول کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کام ماں باپ اور والدین خود کر لیتے، بچوں کو ادھر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ماں باپ جب تک اپنی سوچ دین والی نہیں بنائیں گے تب تک اولاد کی سوچ نہیں بن سکتی۔ اولاد تو ابھی ماں باپ کے تابع ہے، اولاد تو ماں باپ کے تابع ہے، ماں باپ جدھر بھیجے گا وہ ویسے جائیں گے۔ تو ان جو چھٹیوں کے دنوں میں جو بچوں کا ٹائم ہے پڑھنے کا، وہ 3 ٹائم ہم نے ترتیب دیے ہیں، اور ان 3 اوقات میں چھٹیوں تک 3 اوقات تک کوئی بھی ماں باپ ان 3 وقتوں میں بچوں کو اپنے کام جو گھر کے کام کاج ہے ان سے تھوڑا سا معاف ہی رکھے، اور ان 3 ٹائموں میں بچوں کو مسجد میں آنا چاہیے۔ اس میں پہلا ٹائم جو ہے، اب سردی بھی ہے اور چھٹیوں کے اعتبار سے جو بچوں کا پہلا ٹائم ہے صبح کا، وہ 7 بجے سے 8 بجے تک ہوگا۔ چھٹیوں کے دنوں میں 7 بجے سے 8 بجے تک یہ 1 گھنٹہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد بقیہ جو دوسرا ٹائم ہوگا وہ 1 بجے سے 2 بجے تک کا ہوگا، یعنی ظہر کی نماز بھی اس وقت پڑھیں گے اور دوسرا سبق دین بھی پڑھیں گے، یعنی 1 بجے سے 2 بجے تک۔ اور تیسرا ٹائم جیسے روٹین سے چل رہا ہے وہ مغرب کا ہے، یعنی مغرب عشاء سے پہلے تک مغرب کا جو ٹائم ہے، مغرب کی نماز کے بعد جو 1 گھنٹہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ 3 ٹائم میں کوئی ماں باپ بھی اپنے بچوں کو ان 3 ٹائم، یعنی 3 گھنٹے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، 24 گھنٹے نہیں مانگ رہے۔ آپ نے تو یعنی انگریز کی تعلیم کے لیے 24 گھنٹے ہی بچوں کے دے دیے ہیں ان کو، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 گھنٹے بھی آپ کے لیے اگر مشکل ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ان 3 اوقات میں جب تک چھٹیاں ہیں تو یہ فجر کا جو ٹائم ہے 7 سے 8 بجے تک، اور ظہر کا ٹائم 1 سے 2 بجے تک، اور جو مغرب کا ٹائم ہے مغرب سے عشاء تک، یہ 3 ٹائم یعنی 1 گھنٹہ ہے۔ تو ان 3 گھنٹوں میں کوئی بھی ماں باپ بچے کے پیچھے پیغام نہ بھیجے کہ جی بچے کو تھوڑی دیر چھٹی دے دیے گا۔ جب جو 3 گھنٹے 3 ٹائم میں پڑھ لے گا اس کے بعد اسے گھر کا کام بھی کرنا ہے یا اپنا کوئی اور کام چھٹی دیا ان کو ملا وہ کرے گا۔ تو اس حوالے سے یہ ضروری گزارش تھی کہ چھٹیوں میں کم از کم یہ 10-15 جو چھٹیاں ہیں بچوں کو ان میں کچھ نہ کچھ ان کے پلے پڑ جائے، جو ان کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہی ان کو پڑھائی جا رہی ہیں، اور ساتھ ناظرہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو چیزیں ضروری ہیں، عقیدہ ہے، ایمان ہے، ان چیزوں کی جو ضرورت ہے ہمیں، پاکی پلیدی کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کا طریقہ ہے اور نماز کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں جو اصل میں ان پر لازم ہیں وہی ان کو بتائی جا رہی ہے اور پڑھائی جا رہی ہیں، اور بچے جو انشاءاللہ تعالیٰ اور ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ اب یہی بچے آپ سے گھروں میں آ کر دین کے بارے میں پوچھیں تو آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے ہم نے تو نہ کبھی سنا ہے نہ پڑھا، یہ پتہ نہیں تم نے کیسے یاد کر لیا۔ تو ادھر ماں باپ حیران ہوتا ہے جب کوئی دین کی بات بچہ سیکھ جائے، تو ماں باپ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا تم نے سیکھ لیا، اور جب انگریزی میں فائسٹ آ جائے تو پھر مبارکباد ہوتی ہے، ماشاءاللہ بچہ بڑا فائسٹ ہے۔
اب خود والدین غور کرے کہ صبح اٹھ کر ہم جس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جس قرآن پاک کو ہم اپنے لیے ذریعہ شفاعت سمجھتے ہیں، اس قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، تو یہ جب پڑھے تو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ تو کیا کوئی دنیا کی اور ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے نیکی ملتی ہے؟ کوئی اور کتاب کائنات میں نہیں جس کو پڑھنے سے نیکی ملتی ہے۔ تو کوئی اور کتاب ہے جس کو پڑھنے سے فرشتے پاؤں نیچے بچھاتے ہو؟ جب دین کے لیے بچے کی انگلی پکڑ کر والد اس کو لے جاتا ہے استاد کے پاس کہ اسے دین کا علم سکھاؤ، تو رب تعالیٰ کے نوری فرشتے اس بچے کے پاؤں کے نیچے اپنے نوری پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ اور کسی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ دین کے لیے ہے۔ ہم خود غور کریں کہ والدین کو کس طرف اپنے بچوں کو چلانا چاہیے تھا، اور ہم نے سارا اڑنا بچھونا ہی غیروں کا بنا دیا۔ آخر پہ آخری بات کرتے ہوئے، ہمارا دین اسلام ہر اعتبار سے اکمل و کامل ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو دین کا طالب ہوتا ہے دنیا اس میں ہوتی ہے، دین اعلیٰ ہے اور دنیا ادنا ہے۔ جب آدمی اعلیٰ کا طالب ہوگا تو ادنا تو اس میں مل ہی جائے گا، اس لیے ہم نے ادنا کو سامنے رکھ لیا اور اعلیٰ کو چھوڑ دیا، اور یہی گمراہی بنی اسرائیل کے اندر آئی تھی کہ انہوں نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا اور ادنا کو سامنے رکھا، اور وہ پوری روئے زمین پر برائی کا نشان بن گئے۔ وہ اسرائیلی جیسے آگے یہودی بنے وہ۔ تو ہمیں اپنا کچھ غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہم نے آخر اس جہان سے جانا ہے۔ تو جو بچہ دین سیکھ جاتا ہے اس کا ماں باپ فوت ہو جائے، وہ بچہ جو بھی نیکی کا عمل کرے گا اس کا اجر ماں باپ کو ضرور قبر میں ملے گا۔ تو اس لیے اس طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو۔ اور ہمارے ہاں چکوکو دیہات میں زیادہ تر مسائل ایسے بنے ہوئے ہیں جن مسائل کا کوئی نہ ہاتھ اور پاؤں ہوتا ہے، ہوا میں ڈانگیں برسائی جاتی ہیں، اور وہ یہ ساری جہلیت ہے۔ اب بچے وہ باتیں سیکھ رہے ہیں تو بچوں کو ماں باپ ممکن ہے کہیں بھی یہ ہم نے تو ایسے سنا تھا، یہ کیسے ایسے ہو گیا؟ تو خدارا کچھ عقل کے ناخن لوگ، نہ جانے رب کا حکم کب آ جائے گا۔ ہمارے کسی کے پاس کوئی سنت تو نہیں کہ میں نے کب جانا ہے یا کب تک رہنا ہے۔ تو جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ ہمیشہ دین کو سامنے رکھتا ہے، اور جو موت کو بھول جاتا ہے وہ دین کو بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ان بچوں کو ان پہ کچھ رحم کریں اور ان کو بھیجا کریں، اور جب یہاں سے واپس جائے تو باپ گھروں میں ان سے پوچھا کریں بیٹا کیا پڑھا ہے۔ لیکن باپ تو میرے خیال میں اتنے آزاد ہیں کہ وہ یہ سکول کا بھی پڑھ کر آئے تو کبھی باپ نے پوچھا تک نہیں کیا سبق پڑھا ہے۔ ہاں جب ٹیچر آپ فون شون کر دیں بچہ آپ کا نہیں آیا، ان کو فیس چاہیے ہوتی ہے اور کیا، تو وہ ذرا اس طرح کے فون فان کرتے رہتے ہیں کہ چلو ہماری فیس چلتی رہے۔ تو خدارا خود عقل کے ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ بچوں کے اوپر پیسہ بھی بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں، اور وہی بچے آپ کے باغی بھی بن رہے ہیں۔ وہی بچے پڑھ کر ماں باپ کو، اکبر حسین الہ آبادی نے بات کہی تھی آج سے 100 سال پہلے کہ انگریزوں کا یہ منصوبہ تھا، انہوں نے ایک شعر میں بات بیان کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی کل کتابیں ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر لڑکے ماں باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ اکبر حسین کہتے ہیں کہ ایسی کتابوں سے، ایسی تعلیم سے اپنی اولادوں کو بچاؤ کہ جو تعلیم پڑھ کر وہ بچے ماں باپ کو کہیں آپ تو پاگل ہیں بوڑھے مر کہیں گے، ارے بوڑھے دفع ہو یہاں سے، تو پاگل ہے۔ یعنی ماں باپ کو خبتی کہنا، ماں باپ کو بھٹکا ہوا گمراہ کہنا، تو یہ انہی کتابوں کا سارا چلبہ ہے جو بچوں کے ذہنوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تو اکبر حسین الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہم ایسی کل کتابیں ضبطی سمجھتے ہیں کہ ایسی کتابوں سے بچوں کو
بچا لو، کل آپ پیسہ بھی ان پہ لگائیں گے اور تمہیں ہی تو رسوا کریں گے اور تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بچوں کی پرورش ہو اور بچے پروان چڑھے تو ماں باپ کے سامنے نظر بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھی، اس حوالے سے امید ہے کہ والدین کو اس طرح کچھ پیغام مل گیا ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو یہ بالخصوص سردیوں کی چھٹیوں میں جو سلسلہ ہے تعلیم کا 3 اوقات میں ہوگا، اور ان 15 دنوں میں انشاءاللہ تعالی جو بچوں کے لیے اور بڑے مرد عورت کے لیے اور بچوں اور بچیوں کے لیے جو اصل میں دین اسلام میں ضروری چیزیں ہم پر فرض کیے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کرائیں گے ان بچوں کو، اور اس میں ناظرہ اپنی روٹین سے ساتھ ناظرہ چلتا رہے گا، لیکن بقیہ اوقات میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے قرآن پاک کو فقط پڑھ لینا یہ نہیں ہے، اصل سمجھنا ہے پھر عمل کرنا ہے، اور جب سمجھا ہی نہیں ہے تو عمل کیا کرے؟ اب بچہ ہے اس کے ہاتھ میں ہم نے قاعدہ دے دیا، قاعدہ ہی سارا قرآن پاک ہے۔ اب بچے کو پیشاب کا پتہ نہیں، مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، ماں کی گود میں پیشاب کر دیتا ہے، اسی بچے کے ہاتھ میں قاعدہ تھما دیا، چلو جی چلو آپ قرآن سیکھنے جاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ماض ہمارے اوپر رسم چل رہی ہے۔ اب بچے کو پاکی پلیدی کا پتہ نہیں، اس کے ہاتھ میں قاعدہ تھما دیا، چلو جی پڑھو۔ زبان پوری اس کی چلتی نہیں، اسے جی پڑھاؤ، بھئی ابھی اسے کیا پڑھائے؟ ابھی اسے ماں نے پڑھانا تھا، ابھی ماں کا فرض تھا اس بچے پہ کہ ماں اسے کہتی کہ بیٹا اللہ کہو، جب بچہ زبان کھولے تو اسے اللہ تعالیٰ کا نام سکھاؤ، جب اور تھوڑا بولے تو اسے کلمہ طیبہ پڑھاؤ، پھر دین اسلام کا کلمہ اسے سکھاؤ، اور یہ چیزیں ماں دیتی ہے۔ اور ماں باپ نے کیا کیا؟ ماں نے تو یہ کیا کہ بچہ بس دوئی تھوڑی سی آنکھ کھولی پیچھے اسے اس کے وزن کے برابر کتابیں ڈال دی کہ اب تو نے جانا ہے بیٹا، تمہاری سردردی ہے، جاؤ میں آزاد ہوں، میں اپنا کرتی ہوں تم اپنا کرو۔ تو یہ کہاں کی تربیت ہے اور کہاں کا یہ نظام ہے؟ برتن خالی ہو لیکن گندا ہو تو گندے برتن میں کوئی کھانے والی جائز چیز نہیں ڈالی جا سکتی۔ سالن ہی ڈالنا اور برتن گندا ہو تو کیا عقل مندی ہے کہ اس برتن گندے میں سالن ڈالنا؟ تو جب تک ہمارے دل کے برتن گندگی سے بھرے ہوئے ہیں تب تک وہاں قرآن کا نور کیسے آ سکتا ہے، وہاں قرآن پاک کی تعلیمات کیسے جاگزی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان بچوں کے جو یہ دل ہے، یہ برتن ہیں، ان بچوں کے دلوں کے برتنوں کو آپ خالی رہنے دیں تاکہ یہاں کچھ قرآن اور دین اسلام کی نور یہاں جمع ہو سکے۔ تو اس حوالے سے یہ گزارشات کرنی ضروری تھی، ہمارا فرض تھا، فریضہ ہمارا ادا ہو گیا، آپ کو کہہ دینا، آگے والدین کی اپنی مرضی ہے، جو چاہے کرے، تیرا حسن جو چاہے کرشمہ ساز کرے۔ تو اس لیے ہمارا جو تعلیم اور نظام ہے اور دین جو ہمارا نا دین، یہ روحانی تربیت بھی ہے اور جسمانی۔ جو روحانی اور جسمانی دو طرح کی بیماریاں ہیں، یہاں میں ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریاں۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ دل کی بیماریاں ہیں، دل میں حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، چھوٹوں بڑوں سے، رشتے داروں سے، عزیز و اقارب سے نفرت ہے، حسد ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، وکیلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ اور جسمانی بیماریاں کیا ہیں؟ جسم بیمار ہے، اب دل کو 100 طرح کی بیماریاں ہیں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی علماء اور اطباء جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو مٹی ہے نا، مٹی، یہ بات توجہ سے سننے والی، جو مٹی ہوتی ہے، مٹی، یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، ان کے جراثیم ہی نہیں مرتے نا، تو جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان جراثیموں کو وہ مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں کہ یہ جراثیم اس مرض کے، یہ اس کے، اور پھر وہ طرح طرح کے علاج کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جرمنی ملک ہے،
جرمنی، وہاں کا ایک ڈاکٹر تھا، اس نے کہیں اس حدیث پاک کو پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن میں کتا اگر منہ مار جائے یا کسی برتن کو کتا چاٹ لے، منہ مار جائے، تو اس کو 3 بار مٹی سے رگڑ کر دھو دو یا 7 بار، تو وہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی برتن کو پاک کرنے کا طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ برتن میں کتا منہ مار جائے یا کتا چاٹ جائے تو اس کو 3 بار مٹی سے رگڑ کے دھو دو، یعنی اس میں مٹی مار دو 3 بار اور پھر اسے دھو دو تو وہ پاک ہو جاتا ہے، یا 7 بار، 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ تو وہ جو انگریز تھا نا، اس نے جب یہ حدیث پاک پڑھی کہیں تو اس نے گھر میں کتا رکھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں اب تجربہ کرتا ہوں۔ کتے کو اس نے برتن میں کھانے کی کوئی چیز ڈالی، کتے نے کھائی اور اس کو چاٹا بھی برتن کو۔ اب وہ کتے کا چاٹا ہوا جو برتن تھا نا، وہ انگریز جو سائنسدان ڈاکٹر تھا، اس نے مائکروسکوپ لگائی تو وہاں کتے کے جراثیم ہی جراثیم تھے اس برتن کے اوپر۔ اب جتنی دوائیاں کیمیکل جراثیموں کو مارنے کے لیے دوائیاں انہوں نے ایجاد کی تھی نا، وہ سب اس نے استعمال کی دھونے سے، یہ پاؤڈر جو کچھ تھے، لیکن وہ جراثیم نہیں مرے، جراثیم نہیں مرے۔ اب آخر پہ اس نے کہا کہ اب میں مٹی مار کر دیکھتا۔ جتنی اس نے چیزیں بنائی تھی، ایجادات تھیں، جراثیموں کو مارنے کے لیے دوائیاں تھیں، پاؤڈر تھے، جو کچھ تھا، وہ سب ناکام ہو گئے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہیں گھر سے مٹی لی اور برتن کو مانجا، برتن کو مٹی سے مانج کر اس نے جب دھویا، پھر وہ مائکروسکوپ مشین لگائی تو اب ایک جراثیم بھی نہیں ہے، اب ایک جراثیم بھی باہر نہیں۔ وہ بڑا تجسس میں حیران ہوا کہ ہر ایجاد کی ہوئی علاج دوائی ہم نے آزما لی، جراثیم نہیں کتے کے مرے، تو مٹی چلا، مٹی لگاتے مر گئے۔ اب پھر انہوں نے سوچا کہ یہ مٹی پہ تجربہ کروں گی، اس میں کیا ہے۔ اب مٹی کو اس نے اپنی مشینری میں وہ ڈالا، تو اس کو تجربہ کیا تو دیکھا کہ مٹی میں بریک سے نشادر کے اجزاء ہوتے ہیں۔ نشادر جو ہوتا ہے نا، یہاں مل جاتا ہے نشادر، اس کے اجزاء مٹی میں قدرتاً ملے ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے، کوئی خودبین سے اس نے دیکھے تو پتہ یہ چلا کہ مٹی میں وہ نشادر تھا جس نے کتے کے جراثیم مار دی۔ اب یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ تجربات کر کے ان چیزوں پہ نہ پہنچے جس کے پیچھے آج یہ قوم لگی ہوئی ہے اور دن رات بچے بچیاں وہاں ہیں، وہ سب کچھ یہ پڑھ کر بھی نہ پہنچ سکی اس مقام پہ جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ کتے کا جھوٹا برتن ہو یا کتا برتن میں منہ مار جائے تو مٹی سے اسے 3 بار رگڑ کر دھو دو تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا اور ہم اس نبی کے در سے دور ہو گئے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ حالات بھی آنے تھے مسلمانوں کے اوپر کہ دین سیکھنے کے لیے منتیں کرنا پڑتی ہوں گی کہ آؤ جی بچوں، آؤ جی پڑھ لو ماشاءاللہ، آپ بیٹھے ہیں بچے مسجد میں، آپ بھی ٹس سے بس نہیں ہوتے ہیں کہ استاد آواز دے تو ایسے جیسے آپ بالکل ادھر آپ کا آنے کا جی نہیں چاہتا ہے، تو آپ بھی کچھ عقل کے ناخن لیں اور جب ٹائم ہو تو ٹائم سے 5 منٹ پہلے آپ مسجد میں ہوں گے اور اپنی ساتھ ایک کاپی اور پینسل مارکر ساتھ رکھنی ہے تاکہ جو آپ کو یہاں لکھایا جائے بتایا جائے وہ آپ ساتھ لکھتے بھی رہیں، تاکہ آپ کی یہ دینی معلومات اور دینی علم کے حوالے سے ایک یادداشت بھی ہو، آدمی کو جو چیز بھولے وہ وہاں سے دیکھ کر دوبارہ یاد بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں بات ختم کرتے ہوئے آخری گزارا یہ ہے کہ آج جمعرات ہے اور جیسے پہلے یہ یا جمعرات کے حوالے سے بچے یہاں بیٹھتے ہیں تو بھائی عبدالرؤف تھوڑی دیر میں ممکن اس کا وقت ہو تو وہ آ جائے گا،
تو اس طرف بھی آپ تھوڑی سی توجہ کیا کریں، کیونکہ آپ ہی گاؤں والے ہیں اور آپ ہی کی مسجد ہے اور آپ ہی کا یہ نظام چلانا ہے، تو اس طرف بھی آپ متوجہ ہوا کریں اور اپنے بچوں پہ بالخصوص جو بڑے بچے ہیں یا ماشاءاللہ تقریباً 10-15 بچے بڑے جو بیٹھے ہیں اور بقیہ بڑے بچے جو ہیں وہ میرا خیال ہے ابھی سوئے ہوئے ہوں گے اور ایسی مستی میں ہوں گے کہ وہ بستر ان کو نہیں چھوڑ رہا ہوگا، یا بستر تو چھوڑتا ہوگا اور وہ بستر کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ چلو اب سکول سے تو بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، تھوڑی دیر سردی ہے چلو پڑے رہیں گے، لیکن کبھی یہ تصور وہاں بھی کر لے گا چلو آج کوئی بھی سکول نہیں گیا تو خیر ہے دین پڑھایا، یہ تصور بہت کم ہوتا ہے، خوش قسمت ماں باپ ہوتے ہیں جن کا یہ تصور ہوتا ہے کہ میرا بچہ دین پڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کو سمجھنے اور